بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو۔ حضرت آدم علیہ السلام کا نام آدم کیوں رکھا گیا؟ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ساتھ مشورہ کیوں کیا، اس کی کیا وجہ تھی؟ اللہ تعالیٰ کے مشورہ طلب کرنے پر فرشتوں کا تعجب سے سوال کرنا، زمین سے پانی کے چشمے کیوں جاری ہوئے، اور حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے لیے زمین کے کس کس حصے سے مٹی لی گئی، حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کے اندر کس نام سے پکارا جائے گا؟ پیارے دوستو، اس ویڈیو میں ہم اسی کے بارے میں بات کریں گے۔ تذکرہ حضرت آدم علیہ السلام کی یہ ہماری پہلی ویڈیو ہے۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو لازمی آن کر لیں۔ معزز دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کا نام آدم کیوں رکھا گیا؟ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ قرآن مجید میں آپ کو بشر اور انسان کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا نام مبارک اس لیے آدم رکھا گیا کیونکہ آپ کی تخلیق زمین کی سطح کی مٹی سے ہوئی تھی۔ آپ کے بھول جانے کی وجہ سے بھی آپ کو انسان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی گندمی رنگت ہونے کی وجہ سے بھی آپ کو آدم کہا جاتا ہے۔ آپ کی پاکیزہ روح اور عقل اور فہم کی بنیاد پر بھی آپ کو آدم کہا جاتا ہے۔ دیگر جانوروں کی جلد کے اوپر بال اور اون ہوتی ہے، جبکہ انسان کی جلد صاف اور شفاف ہوتی ہے، اس لیے اسے بشر کہا جاتا ہے۔ بعض علماء کرام نے فرمایا ہے کہ انسان کو بشر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے دستے قدرت سے تخلیق فرمایا ہے۔ دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام کی کنیت ابو البشر ہے، جبکہ جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کی کنیت ابو محمد ہے۔ اہل جنت میں ہر ایک کو اس کے نام سے پکارا جائے گا، مگر حضرت آدم علیہ السلام کو وہاں بھی ابو محمد سے یاد کیا جائے گا۔ معزز دوستو، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے فرشتوں کے ساتھ مشورہ کیوں کیا تھا؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ اللہ تعالیٰ کسی بھی امر میں کسی کا محتاج نہیں، بلکہ مشورہ طلب کرنے میں حکمت یہ تھی کہ اس میں فرشتوں اور خلیفہ کا اکرام پایا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرشتوں سے مشورہ طلب کرنے میں فرشتوں کی شان واضح ہوتی ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق مشورہ کرنے میں حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت و شان واضح ہوتی ہے۔ ان کی تخلیق سے پہلے ہی ان کا ذکر نورانی مخلوق میں کیا جا رہا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو خلیفہ کے بارے میں آگاہ فرمایا تو انہوں نے عرض کی، جس کا ذکر قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں ہے۔ فرشتے کہنے لگے، کیا تو مقرر کرتا ہے زمین میں جو فساد برپا کرے گا، اس میں خون ریزیاں کرے گا، حالانکہ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ، اور پاکی بیان کرتے ہیں تیرے لیے۔ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ سوال معاملے سے آگاہ ہونے کے لیے کیا تھا۔ انہوں نے بطور اعتراض اور بندوں سے حسد کی وجہ سے سوال نہیں کیا تھا۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں اور وہ ایسی غلطیوں سے پاک ہیں۔ خیال رہے کہ فرشتوں کی یہ اجتہادی خطا تھی۔ انہوں نے سمجھا کہ تمام انسان ایک جیسے ہوں گے، حالانکہ انبیاء کرام معصوم ہونے کی وجہ سے نیکو پارسا صالح متقی لوگ اللہ کی حفاظت میں ہونے کی وجہ سے فساد برپا کرنے سے پاک ہوتے ہیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کے جسم عطر کی تخلیق کے لیے مٹی لانے کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین پر بھیجا گیا، آپ جب تشریف لائے تو زمین سے مٹی لینے کا ارادہ کیا۔ زمین نے بڑی عاجزی اور انکساری کرتے ہوئے عرض کی، میری مٹی سے بننے والے انسانوں نے اگر خون ریزیاں کی یا جرائم کی وجہ سے وہ جہنم میں گئے تو مجھے تکلیف ہوگی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب زمین کی عاجزی اور انکساری کو دیکھا تو آپ واپس چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور تمام ماجرا بیان کر دیا۔ اسی طرح حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی آئے اور واپس چلے گئے، اور ان کے بعد حضرت میکائیل علیہ السلام بھی آ کر واپس چلے گئے۔ ان تمام کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو بھیجا، وہ آئے۔ ان کی خدمت میں بھی زمین نے وہی عاجزانہ گفتگو کی، لیکن آپ علیہ السلام نے کہا، میں تیری بات تسلیم کروں یا اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کروں؟ مجھے اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا ہے۔ اسی لیے وہ زمین سے مٹی لے کر چلے گئے۔ آپ نے زمین کی انکساری کی طرف کوئی توجہ نہ دی، بلکہ ارشاد باری تعالیٰ کے مطابق زمین سے مٹی لی اور اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو گئے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے روح قبض کرنا بھی ان کے سپرد کیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تمام زمین سے ایک مٹھی بھر مٹی لے آؤ۔
اس مٹی میں ہر قسم کے زراعت شامل کیے گئے، سرخ رنگ، سفید رنگ، سیاہ رنگ اور ان کے درمیان رنگوں والی مٹی لی گئی۔ اسی طرح کچھ مٹی نرم زمین سے لی گئی اور کچھ مٹی سخت زمین سے لی گئی۔ جتنے قسم کے رنگوں والی مٹی آپ کے جسم میں لگائی گئی، آپ کی اولاد میں اتنے ہی رنگ پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح کوئی نرم دل اور کوئی سخت مزاج، کوئی نیک اور کوئی برے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی میں 60 قسم کے رنگ شامل کیے گئے تھے، وہ تمام آپ کی اولاد میں پائے جاتے ہیں۔ معزز دوستو، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے لیے مٹی کو ہی کیوں چنا؟ وہ کسی اور مادے سے بھی تو انسان کو تخلیق کر سکتا تھا۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، تاکہ انسان میں عاجزی اور انکساری کا عناصر پایا جائے، تاکہ انسان ستار اور پردہ پوش ہو، تاکہ زمین کے ساتھ انسان کا ایک گہرا تعلق ہو۔ پیارے دوستو، زمین سے پانی کے چشمے کیسے جاری ہوئے؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو زمین سے فرمایا، میں تجھ سے ایک مخلوق بناؤں گا، جو میرے فرما بردار ہوں گے میں انہیں جنت میں داخل کروں گا، اور جو نافرمان ہوں گے میں انہیں جہنم کے سپرد کر دوں گا۔ زمین نے عرض کیا، اے باری تعالیٰ، مجھ سے پیدا ہونے والی مخلوق جہنم کی آگ میں جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک وہ آگ میں جائے گی۔ یہ سن کر زمین اتنا روئی کہ اس سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے، اور وہ آج تک جاری ہیں اور جاری رہیں گے۔ پیارے دوستو، یہ ہماری حضرت آدم علیہ السلام کے تذکرہ پر پہلی ویڈیو ہے۔ اس سے اگلی قسط انشاءاللہ ہم جلد لے کر آئیں گے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی آن کر لیں، تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ انشاءاللہ ہم ملیں گے آپ کو ایک نئی ویڈیو میں۔